ہوا یہ ہے کہ گجرات کے بھوج ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ راجناتھ سنگھ گئے ہوئے تھے اور آج انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ صرف ایک ٹریلر تھا، جب وقت آئے گا ہم دنیا کو پوری فلم دکھائیں گے۔ اب یہ ان کی جانب سے یہ کلیئر کٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اب اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے، ایک تو ظاہری بات ہے مودی جس طرح وہ اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا وہ اپنا سیاست چمکانے کی خاطر جو ہے وہ آپ کو یہ امیج دینا پڑتا ہے کہ نہیں ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے اور آگے آگے دیکھیے، جو ٹپیکل وہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے، یا تو یہ وہ ہے یا تو اس نے ایکچولی پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کیا ہوا ہے تو ہم رک جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ہم سیز فائر کی وائلیشن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ پاکستان جو ہے میں آپ کو بالکل ایک انفارم سورسز کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایکچولی اس سیز فائر کے اوپر جو ہے وہ بڑا مطمئن ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ سیز فائر رہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان کوئی ایسی جو ہے وہ ایگریشن جو ہے اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا۔ یہ میں بالکل آپ کو انفارم سے یہ مت سمجھے گا کہ میں صرف کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں نے جو ہائی پروفائل سیکیورٹی سورسز ہیں میں نے ان سے بات کی ہے، اور اس کے بعد یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو لے جانا چاہ رہا ہے، لیکن جس قسم کے بیانات بارڈر کی دوسری طرف سے آ رہے ہیں یہ کوئی نیک شگن نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا یہ نیک شگن نہیں ہے، اور یہ جس دن یہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن یہ سیز فائر اناؤنس ہوا تھا میں نے اسی دن یہ بات کی تھی کہ بھائی ان کو بہت چپیڑیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا منہ لال ہوا ہوا ہے، ان کا نیلو نیل ہوا ہوا ہے پورا جسم، تو ان کو جب گھر سے جوتیاں پڑیں گی نا تو اس کے بعد یہ ضرور ان کا دل کرے گا کہ اب ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ تو یہ اس کے جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ آپ کو دکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا اپنے ان جوانوں کی طرف جناب جنہوں نے ایکچولی یہ بھارتی جہاز گرائے، یہ جو چپیڑیں ماری جس سے ان کے منہ لال ہو گئے ہیں بیسکلی ان کے، تو یہ جناب دیز آر دا ہیروز آف پاکستان ایئر فورس۔ یہ ان کی پہلی تصویریں ہیں جو آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور میں نے تھوڑی سی ان کی ڈیٹیلز جو ہے پتہ کی ہے۔ نام میں ابھی آپ کو ان میں سے چند کے نام جو ہے ہم ویسے بھی ایکچولی پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ بلال نظر آ رہا ہے، لیکن باقیوں کے نام جو ہے وہ ایز سچ اتنے کلیئر نہیں ہیں۔ ایک کا نام شاید سجاد مجھے لگ رہا ہے۔ خیر اینی ویز، تو ایشو یہ ہے کہ نام کلیئرلی جو ہے وہ ابھی تک سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پورے نام نہیں بتائے جا رہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت انڈیا کو ان لوگوں سے بڑی چڑ ہے، ان لوگوں سے بڑی چڑ ہے، اور میں نے یہ اگر میں تصویریں شیئر کر بھی رہا ہوں تو پوری کلیئرنس کے بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو اس تصویر کے اندر پیچھے خاتون بھی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، تو یہ خاتون جو ہے یہ انجینئرنگ سے ان کا تعلق ہے، شی از ناٹ اے فائٹر پائلٹ، ان کا انجینئرنگ سے تعلق تھا، لیکن یہ جو پہلے چار ہمارے جو شیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے اگر جو انسگنیاز آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سائٹ پہ، یہ بیسکلی فلائنگ کے انسگنیاز ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ دیز آر پائلٹس، اور یہ J-10C اور JF-17 اس کے یہ پائلٹس جو ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے، یہ بھی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 7 جہاز جو گرائے گئے ہیں، مطلب اس میں 6 جہاز ہیں، ایک UAV ہے، تو اس میں سے 5 جو ہیں وہ ان لوگوں نے گرائے ہیں۔ سو میجورٹی ہٹس جو ہیں، جو میجورٹی اسٹرائکس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویریں نا کسی طرح انڈیا تک ضرور جائیں، یہ ضرور جانی چاہیے تصویریں، کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا منہ جس نے کالا کیا ہے یا آپ کو جو تھپڑ مارے گئے ہیں وہ ان ہمارے شیر جوانوں نے مارے ہیں۔ تو دوسری بات یہ آن اے لائٹر نوٹ کہ اب سے چند دن پہلے تک جو ہے وہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب کے جتنے فینس تھے، خاص طور پہ خواتین میں وہ بڑے مقبول تھے اور ہونے بھی چاہیے، از اے اسمارٹ جینٹل مین۔ تو ہاؤ اباؤٹ دیز جینٹل مین؟ مطلب یہ تو ویسے ہی مطلب مجھے تو کافی حد تک جو مجھے ٹام کروز کی وہ فلم یاد آ گئی، ٹاپ گن۔ تو اصل جو ٹام کروز ہیں ہمارے وہ تو یہ ہیں جنہوں نے ایکچولی جہاز گرائے۔ ٹام کروز تو پھر بھی فلم بناتا ہے نا، اصل جہاز گرانے والے جو ہیں وہ یہ ہمارے سپوت ہیں جن کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور تھوڑی سی ایک فیکٹ چیکنگ بھی ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر میں پچھلے چند دنوں سے ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں، اینڈ دیٹ از اباؤٹ کامران مسیح، جن کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہے کہ کامران مسیح بھی جو ہے انہوں نے بھی کوئی جہاز گرائے ہیں یا اینی تھنگ لائک دیٹ۔ کامران مسیح صاحب جو ہیں، یس ہی از اے پاکستان ایئر فورس آفیسر، لیکن وہ فائٹر پائلٹ نہیں ہے اور نہ انہوں نے جہاز گرائے ہیں اور نہ اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اس طرح وہ J-10Cs، F-16، J-17 تھنڈر وہ یہ نہیں اڑاتے، وہ جو ہے وہ C-130 جو ایک کارگو جہاز ہوتا ہے یہ اس کے سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے, ذرا میں نے کہا یہ بھی میں کلیئر کر دوں, کیونکہ بہت سی میں نے پوسٹ دیکھی اس کے اوپر. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ اوے فرام ہم, لیکن میں انڈین میڈیا کی طرح جو ہے وہ آپ کو غلط خبر نہیں میں دے سکتا. آئی نیڈ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, آپ کو پوری طرح بات پتہ ہونی چاہیے. تو جو کریڈٹ لینے کا حق ہے وہ ہم چھین کے رہیں گے, وہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہم لے کے رہیں گے, لیکن غلط کریڈٹ میں نہیں لوں گا. میں بلا وجہ ایک جو ہے وہ میں ہیرو ورشپ جو ہے نا, میں جعلی ہیرو ورشپ نہیں ہو سکتی مجھ سے. ہاں ان کی رسپیکٹ ہے, کامران مسیح جو ہے وہ, یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کا آفیسر ہے, اور وہ بے شک مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کے لیے اس کا دل اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح باقیوں کا دھڑکتا ہے. تو میں اس کے لیے بھی سلوٹ ہے میری طرف سے, میں اس کو بھی سلوٹ کرنا چاہوں گا, لیکن فیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کو بتانا. اچھا جی, اب میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ جناب وہ کون سا ایک مسلمان ملک ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور بہت بڑا یو ٹرن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, کافی بڑا یو ٹرن لیا جا رہا ہے. ایک مسلمان ملک جس کے ساتھ پینگیں بڑھائی جا رہی ہے, اور ایک مسلمان ملک ایک اور پاکستان کے علاوہ جسے ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا پوری طرح ایک کیمپین رن کر رہا ہے. ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. تو وہ جو دوسرا ملک ہے جناب وہ ہے افغانستان. جی ہاں, افغانستان ہے, اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی, ان سے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جو ہے وہ کل رابطہ کیا ہے, اور ان کا فارملی آپس میں جو ہے رابطہ ہوا ہے. اچھا, آپ کے لیے شاید یہ ایک بڑی روٹین سی بات ہوگی کہ بھائی اگر رابطہ کیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, آپس میں وزراء خارجہ رابطہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کی پیچھے پوری ہسٹری ہے. اور وہ ہسٹری اگر میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا, تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے اس وقت طالبان حکومت کے وزیر خارجہ سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. دیکھیے, اس کے لیے نا آپ کو جانا پڑے گا 1990s کے اندر, 80s اور 90s کے اندر, کہ وہاں پہ اس سے پہلے جب نجیب کی گورنمنٹ ہوتی تھی نا افغانستان کے اندر, تو انڈیا جو ہے وہ نجیب کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا, وہ جو رشین پپٹ تھا اس کو وہ سپورٹ کیا کرتا تھا. لیکن بعد میں جب طالبان کا ٹیک اوور ہو گیا اور نجیب فارغ ہو گیا, تو طالبان جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس وقت جو طالبان کی گورنمنٹ تھی وہ ٹوٹلی پاکستان اس کو سپورٹ کرتا تھا, اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح تھی اس وقت. تو انڈیا نے اپنے تمام تر تعلقات جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ختم کر دیے تھے, کیونکہ طالبان یہی سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا مخالف ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ نہیں بن سکتی. پورا 90s کا جو دور ہے وہ طالبان اور پاکستان جو ہے وہ آپس میں کٹھے چلتے رہے. بائی دا وے, نجیب کی وہ جو گورنمنٹ تھی سب سے پہلے اسے ریکگنائز کرنے والا بھی انڈیا تھا, انڈیا نے سب سے پہلے اسے ریکگنائز کیا تھا. یہ میں 80s کی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں. تو آگے چل کے طالبان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ تعلقات اور بھی خراب ہوتے ہیں انڈیا اور طالبان کے بیچ میں, جب 1999 کے اندر جو ہے وہ ایک ایئر انڈیا کا جہاز جو کھٹمنڈو سے دلی جا رہا تھا, تو اسے ہائی جیک کیا جاتا ہے, اور اسے ہائی جیک کر کے جو ہے وہ کندہار لینڈ کروایا جاتا ہے, اس جہاز کو کندہار لینڈ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی انڈینز کا اس وقت یہی خیال تھا کہ ایکچولی یہ سب کچھ جو ہے وہ افغان طالبان کی سپورٹ سے ہوا ہے سب کچھ, جس کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ کندہار لینڈ کروایا گیا. اور یہ ایک باقاعدہ طور پہ آخری رابطہ تھا اس وقت جو بھارتی وزیر خارجہ کا اس وقت کے طالبان کے وزیر خارجہ سے ہوا, وہ بھی اس ہائی جیکنگ سے متعلق, اس جہاز سے متعلق. اور اس کے بعد جو ہے آپس میں طالبان سے جڑے ہوئے کسی بھی وزیر خارجہ سے تعلقات ختم ہو گئے. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 9/11 ہوتا ہے, 9/11 کے بعد جو ہے طالبان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ایک نادرن الائنس کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ فارم کی جاتی ہے, حامد کرزئی آتا ہے, اور انڈیا کا پورا اثر و رسوخ جو ہے اس وقت افغانستان کے اندر دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ڈالرز جو انڈیا کی جانب سے ایڈ کی شکل میں وہاں پہ لگائے جاتے ہیں, سڑکوں کی شکل میں, انفراسٹرکچر کی شکل میں, ہاسپٹل, سکولز, مطلب آپ سمجھ لیں کہ پورا فٹ پرنٹ آپ کو انڈیا کا جو ہے افغانستان کے نظر آ جاتا ہے. کیونکہ اور اسٹیٹمنٹس پہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں, طالبان کو ختم ہونا چاہیے. پوری طرح اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ کام کرتا ہے, بلکہ یہاں تک کہ پاکستان اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہے کہ جناب انڈیا کے اتنے کانسلیٹ جو ہیں افغانستان کے اندر کھول دیے گئے ہیں, اور ہمارا یہ ماننا تھا کہ ایکچولی یہ کانسلیٹ جو ہیں یہ را کی بیسس کے طور پہ کام ہو رہے ہیں, یہ را کے دفاتر کے طور پہ کام ہو رہے ہیں. یہ ایکچولی اتنے کانسلیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی. افغانستان میں کتنے کو لوگوں نے انڈیا جانا ہوگا کہ آپ ہر جگہ اتنے کانسلیٹس کھول لیں. تو طالبان کے اگینسٹ جو ہے وہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرتی رہی. اس کے بعد آگے چلتے جائیں. اب آج سے چند ماہ پہلے, ٹھیک ہے, جب 2000 اس میں طالبان جو ہے وہ آ کے ٹیک اوور کرتے ہیں اور امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے, تو یہ اٹ سیلف انڈیا کے لیے بہت بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اتنے سالوں میں اتنا پیسہ انویسٹ کیا افغانستان میں, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا. اور طالبان کے ساتھ جو ہے طالبان کی گورنمنٹ کو انڈیا نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا ہوا,
یہ سب سے بڑی بات میں آپ کو انٹرسٹنگ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک باقاعدہ طور پہ آفیشلی طالبان کی گورنمنٹ کو انڈیا نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. تو ریکگنائز نہ کرتے ہوئے بھی انڈیا نے جو ہے, انڈیا کے فارن منسٹر نے ان کے فارن منسٹر سے رابطہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی بات ہے اور وہ کیوں کیا ہے. اور پہلگام واقعے کے بعد انڈیا پاکستان کی جنگ کے فوراً بعد ہی ان سے رابطہ کرنا آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ہوئے ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ مطلب ہمارا ایک پرانا جو ڈیورنٹ لائن ہے اس حوالے سے تو ویسے ہی ایک ایشو چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ. اس کے بعد ابھی پاکستان نے ریسنٹلی افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنا شروع کر دیا, جو افغان مہاجرین تھے ان کو واپس بھیجنا شروع کیا. اس کی وجہ سے بھی تعلقات میں جو ہے وہ ذرا سرد موری آ گئی. تو جب انڈیا نے یہ دیکھا ہے کہ یہ صورتحال ہے, پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور ایک پرو پاکستان گورنمنٹ بنگلہ دیش کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے, تو اب انڈیا اپنی جو ہے نا وہ پینگے بڑھانا شروع ہو گیا طالبان کے ساتھ, کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ ان کے فارن منسٹر نے ان کے فارن منسٹر سے صرف ابھی ہفتہ ہوا ہے اس جنگ کو, اور ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ انڈیا نے اتنا بڑا یو ٹرن مارا ہے کہ اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو اب یہ اس کو تیار کریں گے, مجھے پتا ہے یہ اس کو تیار کریں گے, افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ بیسکلی اپنے روابط بڑھائیں گے, ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بلوچستان کے حوالے سے بی ایل اے کو جو پہلے سے سپورٹ کی جا رہی تھی وایا افغانستان, اب یہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے اپنے تعلقات بڑھائے جائیں, اور اس طرح ان کو فائنینشیل سپورٹ, اسلحے کی سپورٹ, جو کچھ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ تھوڑی دیر پہلے جو جے شنکر کے ان کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ, ان کے بارے میں جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ اس نے کہا کہ آپریشن سندور جو ہے ابھی صرف اس کا ٹریلر دکھایا گیا ہے, ابھی یہ کہانی آگے اور بھی چل سکتی ہے. یہ جو کہانی آگے اور بھی چل سکتی ہے نا, اس کے اندر دہشت گردی بھی شامل ہے, اس کے اندر دہشت گردی کی ایک پوری ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کو نظر آئے کہ اچھا بارڈر تو ہم نہیں کھول سکتے تو چلیں جو حملہ کرنا ہے وہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر دیں. تو ایک جگہ تو جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دوسری جگہ پہ ایک اور جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ترکی کے حوالے سے ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی, اب میں کچھ مزید اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ترکی کے حوالے سے پوری کی پوری ایک کیمپین ان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے نا یہ شروع ہو گئی ہے. اور یہ آپ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ اس وقت یہ مختلف چینلز کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ ٹرکی بائیکاٹ کر دیں جی, وہ اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کا ساتھ, اور یہ بھی بڑی بیوقوفی ہے, میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں یہ بھی کتنی بڑی بیوقوفی ہے. یہ سی این این نیوز 18 یہ ان کا جناب وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کا جو ٹریول بائیکاٹ ہے فار ٹرکی اگر وہ ہو جائے اس سے کتنا فرق پڑے گا. اسی طرح این ڈی ٹی وی کے اوپر بھی جو ہے وہ یہی سارا کچھ چل رہا ہے, ریپبلک کے اوپر بھی یہی چل رہا ہے کہ جی ٹرکی کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا جائے. تو اس طرح مطلب مختلف, اور وہ صرف ایک وجہ ہے, وجہ کیا ہے کہ جناب ٹرکی کے ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کیا. اب ناؤ دس از سو اسٹوپڈ کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اینڈ آئی ول پروو اٹ ٹو یو ہاؤ آئی ایم سیئنگ آل دس. وہ یہ ہے کہ آپ میرے خیال میں اب تک تو یہ بات جانتے ہیں کہ رافیل طیارے جو ہم نے ان کے گرائے تھے وہ کہاں سے آئے تھے, وہ آئے تھے فرانس سے. ٹھیک ہے, وہ فرانس کے بنے ہوئے طیارے تھے. تو اگر اسی فارمولے کے مطابق چلا جائے جس سے انڈیا چل رہا ہے کہ جی وہ ٹرکی نے چونکہ ڈرون بھیجے تھے تو ہم ٹرکی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, جو ان کی نفرت کرنے کی ایک عادت ہے جو میرے خیال میں ان کے ڈی این اے کے اندر شامل شاید ہو چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر ایک سے نفرت کرنی ہے, بس وہ مسلمان ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو یہ اینگل بتاؤں گا کہ ایکچولی ان کی نفرت مسلمانوں سے کیوں زیادہ ہے. آئی ول پروو اٹ ٹو یو اینڈ آئی ول پروو اٹ ٹو یو ود فیکٹس. پاکستان کے حوالے سے کہ جی ٹرکی نے کیوں مدد کی, ٹھیک ہے, وہ ان کا بائیکاٹ چل رہا ہے, چلیں ٹھیک ہے. ہمیں جو طیارے جنہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی رافیل, وہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں, وہ فرانس کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فرانس کے بنے ہوئے ہیں. اور ابھی ایک دن پہلے کل خواجہ آصف صاحب نے یہ پوسٹر جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی 18 جون سے ہم پی آئی اے کی لاہور ٹو پیرس فلائٹس جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 18 جون سے ہم لاہور ٹو پیرس کی فلائٹ شروع کر رہے ہیں. مطلب ہم اپنی فرانس کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. یو نو یہ جو فلائٹس شروع ہونا ہوتا ہے نا, ڈائریکٹ فلائٹس ایکچولی کہیں پہ سٹارٹ ہونا ہے, یا آپ ریلیشن شپ کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے تعلقات کو فرانس کے ساتھ تعلقات کو مزید امپروو کرنا ہے. وی آر ناٹ سیئنگ کہ جی بائیکاٹ فرانس, کہ جی فرانس جو ہے اسے ختم کرے, فرانس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور فرانس کے لوگ جو ہے جانا بند کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں, اور لوگوں کو جانا چاہیے لاہور سے, اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹس کے ذریعے جو ہے وہ جانا چاہیے. دس از واٹ وی آر پرپوزنگ. پاکستان کی ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ میں آپ کے ساتھ یہ پی ٹی اے کا میں شیئر کر رہا ہوں, ذرا پڑھیے گا اس کو. یہ پچھلے سال 2 سال پہلے کا 6 ستمبر 2022 کا, پاکستان کنیکٹڈ ود فرانس تھرو سبمرین کیبل. ہمارے یہاں پہ جو سبمرین کیبل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی, اور یہ فار انٹرنیٹ کے لیے ہے,
تو وہ بھی فرانس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں. ہماری جو سب مرینز ہیں وہ بھی ہم نے فرانس سے لی ہوئی ہیں. مطلب ہم نے بھی فرانس, بیسک بات ساری اس ساری چیز کے اندر دے آر سو اسٹوپڈ کہ بھائی جس طرح آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں نا, جس طرح آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کی ٹریڈنگ چلتی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کہتا ہے کہ کمبختو ٹریڈ کر لو, تو ان کو چڑ چڑھتی ہے اس بات کی. اسی طرح اسلحہ بھی جو ہوتا ہے وہ آپ مارکیٹ میں جا کے خریدتے ہیں. آپ کسی سے جہاز خریدتے ہیں, ہیلی کاپٹرز خریدتے ہیں, ڈرونز خریدتے ہیں, میزائلز خریدتے ہیں, سب مرینز خریدتے ہیں, بحری جہاز خریدتے ہیں, گنز خریدتے ہیں. میرے دوستوں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, آگے دوستوں کے ساتھ ریلز شیئر کیجیے گا. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ بات موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں, کوئی میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. آگے ان شاء اللہ